گھر کے حالات سے تنگ آ کر مجھے نوکری کی ضرورت پیش آئی کیونکہ میری تعلیم اچھی تھی، اس لیے مجھے کسی بھی اچھی کمپنی میں اچھی نوکری مل سکتی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے پڑھائی کا شوق تھا اور میں نے اپنے شوق کو بہت محنت سے پورا بھی کیا تھا۔ ہم غریب لوگ تھے، خاندان میں کوئی بھی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا جتنا میرے بابا نے مجھے پڑھایا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے بابا پڑھائی کے معاملے میں کبھی بھی ایسی سوچ نہیں رکھتے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ ہمیشہ اس کی حمایت کرتے تھے کہ لڑکیوں کو تعلیم دلوانی چاہیے۔ ان کی یہی بات اور یہی سوچ میرے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی تھی کہ انہوں نے مجھے کبھی پڑھائی سے نہیں روکا تھا، جبکہ ہمارے رشتہ داروں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ لڑکی کو پڑھا کر انہوں نے کیا کرنا ہے، فضول میں اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ایک نہ ایک دن تو بیٹی کو بیاہ کر اگلے گھر چلے جانا ہے، ایسے میں اس پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میری خالہ کا تو ابا کو ہمیشہ سے یہی مشورہ ہوتا تھا کہ وہ جلد از جلد میری شادی کر دیں، لیکن مجھے ابھی شادی بالکل بھی نہیں کرنی تھی اور اس سے پہلے مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا، اس کے بعد ہی شادی کے بارے میں کچھ سوچ سکتی تھی۔ ہم 2 بہن بھائی تھے، مجھ سے چھوٹا میرا ایک بھائی تھا۔ میرا بھائی مجھ سے کافی سال چھوٹا تھا، وہ اسکول جایا کرتا تھا۔ ایسے میں میرے ابا جان گھر میں اکیلے کمانے والے تھے، جبکہ میں ان کا سہارا بننا چاہتی تھی۔ بھائی ابھی چھوٹا تھا، اس لیے وہ ابا کے ساتھ کام میں ہاتھ نہیں بٹا سکتا تھا، اس لیے میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ جب تک میرا بھائی بڑا نہیں ہوگا میں اپنے بابا کا ہاتھ بٹاؤں گی اور اس گھر کو چلانے میں ان کی مدد ضرور کروں گی، کیونکہ میرے ابا نے ہمیشہ سے بہت محنت کی تھی۔ ان کی محنت کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہ تھی، وہ نہ دن دیکھتے تھے اور نہ رات دیکھتے تھے اور ہمارے لیے بہت محنت کرتے تھے۔ انہوں نے بہت محنت سے حق حلال کی روزی کما کر ہم دونوں بہن بھائیوں کو پالا تھا، میری خواہشیں پوری کی تھیں، میری اتنی زیادہ فیسیں بھی ادا کرتے تھے تاکہ میں پڑھ لکھ جاؤں اور میرا شوق بھی پورا ہو جائے۔ ابا نے کبھی مجھے اس مقصد کے لیے نہیں پڑھایا تھا کہ بعد میں ان کو کما کر دوں، جبکہ اماں بھی اس سارے معاملے میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی تھیں۔ میری اماں جہاں ایک بہت اچھی ماں ثابت ہوئی تھیں، وہاں ایک بہت ہی اچھی بیوی بھی ثابت ہوئی تھیں، جو میرے ابا کا ہر قدم پر ساتھ دیتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی۔ جب ماں مجھ سے اس بات کا ذکر کرتی تو میں سوچتی کہ کاش میرا ہمسفر بھی ویسا ہی ہو جیسے میرے ابا ہیں۔ میرے ابا رشتے کو اچھے طریقے سے نبھانا جانتے تھے، انہیں اچھی طرح سے پتہ تھا کہ کس کا ان پر کتنا حق ہے اور انہیں وہ حق کس طرح ادا کرنا ہے۔ ہم اپنی چھوٹی سی زندگی میں بہت خوش و خرم رہا کرتے تھے، لیکن پھر زندگی میں ایسا طوفان آیا کہ جس نے ساری چیزیں درہم برہم کر دی تھیں۔ میری پڑھائی جو کہ پوری ہو چکی تھی، ایسے میں میرے ابا نے میری شادی کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں نے بھی ان کی اس بات پر زیادہ احتجاج نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ اپنے ابا کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی تھی، جبکہ میں کام کر کے ان کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر میں شادی کر لوں گی تو ان کو بہت اچھا لگے گا، اگر میں ان کی مدد کرنا چاہتی ہوں تو اس طرح میں ان کی مدد کر سکتی ہوں کہ میں انہیں ان کا فرض ادا کرنے دوں۔ ابا کی تسلی اور خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی تھی کہ انہوں نے ساری زندگی میری خوشی کا خیال رکھا تھا، ایسے میں ایسا ممکن نہیں تھا کہ میں انکار کر پاتی۔ خالہ نے میرا رشتہ مانگا تھا اور ابا نے ہاں کر دی تھی، یہ ابا کا فیصلہ تھا تو میں خاموش رہی، چپ رہی۔ شادی کی ساری تیاریاں ہو چکی تھیں، میرے ابا نے میرے لیے وہ ہر چیز خریدی کہ کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو دینے کا سوچتا ہے اور پوری کوشش بھی کرتا ہے۔ شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، مگر بدقسمتی سے شادی کے ایک ہفتہ پہلے میرے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس میں وہ کافی بری طرح سے زخمی ہو گئے تھے۔ وہ ہسپتال میں تھے، جس کی وجہ سے شادی روکنی پڑ گئی تھی۔ ان کے علاج کے لیے اچھی خاصی رقم کی ضرورت تھی، ان کی دونوں ٹانگیں بری طرح سے متاثر ہو گئی تھیں، ان کے علاج کے لیے بہت بڑی رقم چاہیے تھی، جبکہ ہمارے پاس اتنی رقم موجود نہیں تھی۔ ایسے میں نے اپنی ساری قیمتی چیزیں بیچ دیں جو ابا نے بڑے پیار اور محبت سے میرے لیے خریدی تھیں۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری میرے بابا کی زندگی تھی اور اس کے لیے میں کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھی، اس لیے قیمتی چیزیں بیچ کر ان کا علاج کروانا شروع کیا تھا۔ میرے ابا بستر پر موجود تھے، جبکہ ان کا پھر بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کا فرض ادا کرنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے میری خالہ سے یہی کہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے نکاح پڑھوا کر مجھے اپنے گھر لے جائیں۔ خالہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ میں نے سارا قیمتی سامان اور زیور بیچ دیا ہے تو انہوں نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتے۔ میں جانتی تھی کیا وجہ تھی کہ وہ انکار کیوں کر رہی ہیں۔ ان کو مجھ میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، انہیں بس پیسوں اور چیزوں میں دلچسپی تھی جو ابا مجھے شادی کے وقت دینے والے تھے، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ ساری چیزیں میں نے ابا کے علاج کے لیے بیچ دی ہیں تو اب شادی کا کوئی مقصد اور کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ شروع میں تو خالہ ابا کو ٹالتی رہیں کہ وہ بھی شادی نہیں کر سکتے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی اصلیت دکھا دی تھی، اپنے بیٹے کی شادی کسی اور امیر گھرانے میں کر دی تھی۔ ایسے میں ہمارے گھر کے حالات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی زیادہ خراب ہونے لگ گئے تھے، اور ابا کے علاج کے لیے بھی پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ اب مجھے نوکری کرنی تھی، اس کی ضرورت بھی تھی، اور میرے پاس نوکری کرنے کی وجہ بھی موجود تھی، اس لیے میں نے نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ نوکری ملنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور کسی اچھی کمپنی میں مجھے اچھی نوکری مل گئی تھی۔ مجھے اچھی تنخواہ ملتی تھی جس سے ہمارے گھر کے خرچے پورے ہو جاتے۔ ابا کا علاج بھی چل رہا تھا۔ میں 2 سال سے دفتر میں نوکری کر رہی تھی۔ میں اپنا سارا کام پوری ایمانداری سے کرتی تھی، کبھی میرے کام میں کوئی غلطی نہ ہوئی تھی۔ میرے سر میرے کام سے بہت زیادہ خوش تھے، اور پھر ایک دن اس نے ایسی بات کہی جس نے مجھے پوری طرح سے حیران و پریشان کر دیا تھا۔ میرے مالک نے مجھے شادی کی آفر کی، ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ میرے ابا کی ساری ذمہ داری اور میرے گھر کی ساری ذمہ داریاں اٹھانے کو تیار ہیں۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ یہ ساری باتیں سنتے ہی میں تو فوراً مان گئی اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اماں سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں شادی کے لیے ہاں کر دوں، کیونکہ جتنی میری تنخواہ تھی اس میں ہمارے سارے خرچے بہت مشکل سے پورے ہو رہے تھے۔ ایسے میں کوئی دوسری اور نوکری کر نہیں سکتی تھی، تو ایک ساتھ 2 نوکریاں کرنا بھی کوئی آسان بات نہ تھی۔ میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی اور بہت جلدی شادی کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں ان کے دفتر میں ویسے ہی کام کرتی رہوں گی تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ شاید میں نے پیسے کی خاطر ان سے شادی کر لی ہے۔ میں اپنی محنت پوری کروں گی اور کوشش کروں گی کہ اپنی ماں اور ابا اور بھائی کا خرچہ خود اٹھا سکوں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کا گھر بہت بڑا اور حسین و جمیل تھا۔ میں تو اس کو دیکھ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے بڑے گھر میں میری شادی ہو سکتی ہے۔ کچھ تو میں نے اپنے گھر اپنے حالات سے تنگ آ کر شادی کی تھی، اور کچھ میں اپنی خالہ کو دکھانا چاہتی تھی کہ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ نہیں لیا تو میں نے بھی ان کے بیٹے سے اچھے انسان سے شادی کر لی ہے۔ اس کے مقابلے میں میری خالہ کا گھر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی پر ہم نے ان کو بلایا تھا، جبکہ شادی کے وقت مہنگے مہنگے تحفے اور میرا اتنا امیر سسرال دیکھ کر وہ چونک گئی تھیں۔ اس وقت ان کے چہرے پر جو میں نے ناگواری اور جلن دیکھی تھی، اس سے مجھے بہت زیادہ سکون مل گیا تھا۔ انہوں نے مشکل حالات میں میرا ساتھ چھوڑا تھا۔ آج ان سے بہتر گھرانے میں میری شادی ہو گئی تھی۔ خالہ تو دیکھتی رہ گئیں۔ ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ میرا کبھی اتنے بڑے اور اچھے گھر میں رشتہ ہو سکتا ہے۔ جس وقت انہوں نے میرا رشتہ ٹھکرایا تھا، ان کو یہ بات پتہ چلی تھی کہ میں نوکری کرنے لگی ہوں، تو اسی وقت وہ پچھتانے لگی تھیں کہ اگر میں رشتہ لے لیتی تو آج میں ان کو کما کر بھی دیتی۔ ایسے میں انہیں اور کیا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی ماری تھی۔ جس جگہ انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا وہ لوگ تھوڑے سے امیر تو تھے، لیکن ان میں تکبر بہت تھا۔ شادی کے 2 مہینے بعد ہی انہوں نے میری خالہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، اور پھر اپنی شادی سے 2 دن پہلے مجھے یہ خبر ملی کہ وہ اپنے شوہر کو لے کر اپنے گھر رہنے لگی ہے، جبکہ میری خالہ پیسے کی لالچ میں بیٹے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی تھیں۔ میری شادی کو کچھ دن گزرے تھے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والوں کی بھی فکر کرتا تھا۔ میں اس بات سے مطمئن تھی کہ ہم سب لوگوں کو کسی کا سہارا مل گیا تھا۔ میرے بابا کا اچھے ہسپتال میں علاج شروع ہوا تھا، جس سے امید کی کرن نظر آئی تھی کہ وہ بہت جلد اپنے پیروں پر دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ابا اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاتے تو مجھے اپنے شوہر کا احسان لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ میرے ابا میری ماں اور بھائی کے اخراجات اچھی طرح سے اٹھا سکتے تھے۔ میرے ابا بہت خوددار آدمی تھے۔ انہوں نے کبھی آج تک کسی سے کوئی مالی مدد نہیں لی تھی۔ وہ بہت محنت کرتے تھے۔ انہوں نے آج تک کسی سے کوئی قرض نہ لیا تھا،
اور اگر کبھی ضرورت پڑنے پر لے لیتے تو کچھ عرصے میں وہ واپس کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب لوگ ان کی اس معاملے میں بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے کہ میرے ابا ایک بہت ہی ایماندار اور اچھے انسان ہیں۔ شروع میں تو دوست اور محلے داروں نے بھی بہت زیادہ مدد کی تھی، لیکن وہ غریب لوگ تھے، زیادہ مدد نہ کر پائے۔ میرے ابا کو اچھے علاج کی ضرورت تھی، اچھے علاج کے لیے اچھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، جو کہ ہمارے پاس موجود نہ تھے۔ ایسے میں مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے مالک سے شادی کر کے ان کا احسان لینا پڑا تھا، لیکن آج تک اس نے کبھی بھی مجھ پر احسان نہ جتایا اور نہ ہی اس بات کو ظاہر کیا تھا کہ وہ ہم سب کے خرچے اٹھا رہے ہیں۔ میں نے ان کے جیسا انسان اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ جہاں پر اپنے بہت سے قریبی رشتہ دار بدل جاتے ہیں، جیسے کہ میری خالہ، وہاں پر کوئی بیگانہ کب آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کو سہارا دیتا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ایسا ہو تو ہم اس انسان کو فرشتہ ماننے لگتے ہیں۔ میں بھی اپنے شوہر کو فرشتہ سمجھنے لگی تھی اور دل سے اس کی عزت کیا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ زندگی میں سارے دکھ ختم ہو گئے ہیں۔ یہ ساری سوچ ہی رہی تھی کہ کچھ دن بعد ہی میری ساس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ ان کے اس طرح کہنے پر میں کافی حیران و پریشان ہوتی۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارا کرتی تھیں، بہت کم ہوتا کہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر گھر میں دکھائی دیتی۔ میں جب بھی ان کے سامنے جاتی تو مجھے یہ بات کہتی کہ بیٹی یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جہاں ان کی یہ بات مجھے پریشان کرتی، وہیں مجھے خوف میں مبتلا کرتی کہ میرے شوہر کی ماں مجھے اس طرح کیوں کہتی ہے۔ جب کہ میں اس بارے میں کچھ پوچھتی تو چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور مجھ سے یہی کہتی کہ انہوں نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے میں وہی کچھ کروں۔ جبکہ ایک چیز گھر میں ہوتے ہوئے جو میں نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ گھر کے ملازم اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میں جب بھی ان سے کچھ پوچھتی تھی تو مجھے کسی بات کا جواب نہ دیتے، کام کے علاوہ مجھ سے کوئی بات چیت نہ کرتے تھے۔ میں گھر کے بارے میں یا پھر اپنی ساس کے بارے میں کچھ بھی ان سے پوچھتی تو یہی کہتے تھے کہ انہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، وہ یہاں پر نئے آئے ہیں۔ ان کی ساری باتوں میں ایک اور بات جو حیران و پریشان کر دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر جو مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ اتنا ہمدرد انسان تھا کہ میرے گھر والوں کی فکر بھی اسے تھی، لیکن اپنی ماں سے بہت زیادہ دور تھا۔ وہ کبھی بھی دفتر سے آ کر اپنی ماں سے ملنے کمرے میں نہیں جاتا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے اپنی ماں کا ذکر میرے سامنے کیا تھا۔ ایسا لگتا جیسے وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہے کہ اس کی ماں اس گھر میں موجود ہے۔ نہ وہ دونوں کبھی آپس میں ملتے تھے اور نہ ہی کوئی بات چیت کرتے تھے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ایک گھر میں صرف دو لوگ ہوں اور دونوں ہی ایک دوسرے سے اتنے دور ہوں؟ یہ بات کافی حیران و پریشان کر دینے والی تھی۔ کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اتنی بے رخی سے کیسے پیش آ سکتا ہے، اور وہ بھی اس جیسا انسان جس کے اندر انسانیت موجود ہو اور جو انسان نرم دل رکھتا ہو کہ دوسروں کی تکلیف پر بھی دکھ ہو۔ وہ کیسے اپنی ماں کو اس طرح نظر انداز کر سکتا تھا؟ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے بھی اپنے شوہر سے کوئی بات نہ کی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اسے میری کوئی بات بری نہ لگ جائے اور وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، جبکہ میں انہیں بالکل بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے مجھ پر اور میرے گھر والوں پر بہت زیادہ احسانات تھے۔ ایسے میں کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کرتی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ ویسے بھی یہ اس کا اور اس کی ماں کا معاملہ تھا۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ موقع دیکھ کر اس بارے میں بات کروں گی کہ آخر ان سب کے پیچھے کیا وجہ تھی، لیکن دن بدن میری ساس مجھے کچھ نیا کہہ دیتی تھی، کچھ ایسا جس سے میں پریشان ہو جاتی۔ ان کی باتوں کے ساتھ ساتھ میری بہت ساری قیمتی چیزیں بھی میرے کمرے سے غائب ہونے لگ گئی تھیں۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید اس گھر میں واقعی میں کوئی چیز موجود ہے۔ شاید اسی وجہ سے میری ساس مجھے یہ کہتی ہے کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں۔ پہلے تو صرف اور صرف مجھے پریشانی ہوتی تھی، لیکن اب مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ اس گھر میں واقعی سایہ وغیرہ تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا میری چیزیں میرے کمرے سے غائب ہو جائیں، جبکہ اس کمرے کی صفائی میں خود کرتی تھی اور کوئی ملازم میرے کمرے میں بنا اجازت داخل نہ ہوتا تھا۔ ویسے بھی ملازم اتنی بڑی حرکت کبھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ گم ہونے والی چیزیں کوئی عام چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ ایک دو چیزیں گم ہونے پر تو میں نے کچھ نہ کیا، لیکن جب یہ سلسلہ نہ رکا تو میں نے گھر کے سارے ملازمین کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا، لیکن مجھے کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ میری ساس میرے شوہر کے دفتر جانے کے فوراً بعد ہی اپنے کمرے سے نکلتیں اور مجھے یہی کہتیں کہ اگر میں اپنی خیریت چاہتی ہوں تو اس گھر سے فوراً چلی جاؤں، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔
اور یہ بھی کہتی کہ یہاں رہ کر تم اپنے آپ کو برباد کر دو گی، تباہ کر لو گی، اس گھر سے جلد اور جلد جان چھڑوا کر بھاگ جاؤ۔ کچھ دنوں سے تو میں یہ سب کچھ برداشت کر رہی تھی، جبکہ یہ ساری چیزیں مجھے بہت زیادہ پریشان کرنے لگی تھیں۔ ایسے میں ان کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ میں اپنی پریشانی ختم کرنا چاہتی تھی، اور ایک ہی طریقے سے ہو سکتی تھی کہ میں اپنے شوہر سے بات کروں، اس بات کی حقیقت کو جان سکوں، جبکہ میری ساس پوچھنے پر بھی وہ مجھے کچھ نہیں بتاتی تھیں۔ میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ان کے آتے ہی میں نے موقع دیکھ کر یہ بات ان سے کہی تھی، ساری بات ان کو بتا دی کہ کس طرح سے کچھ دنوں سے ان کی ماں کی باتیں مجھے پریشان کر رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ میں جاننا چاہتی تھی، اگر کوئی وجہ تھی تو وہ مجھے صاف صاف بتا دیں، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور اس وقت میں تھکا ہوا ہوں۔ اس نے مزید اس بارے میں مجھ سے کوئی بات چیت نہ کی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ جب میں اٹھی تو میری ساس پورے گھر میں کہیں بھی موجود نہ تھیں۔ جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تھا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر چلی گئی ہیں اور کچھ دن وہ وہیں رہیں گی۔ میں اس بات پر حیران و پریشان تھی کہ وہ اس طرح اچانک کیسے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلی گئیں۔ آج سے پہلے تو وہ کبھی نہیں جاتی تھیں۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کچھ تھا جو اس گھر میں ٹھیک نہ تھا، جو مجھے معلوم نہیں تھا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگا۔ میں اپنے شوہر کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے گھر سے جاتے ہی میں فوراً اپنی ساس کے کمرے میں گئی اور جا کر اس کے کمرے کی تلاشی لی، لیکن جیسے ہی بیڈ کی چادر ہٹائی تو میری جان نکل گئی تھی کہ نیچے سے میرا وہی ہیروں والا سیٹ نکلا تھا جو شادی کے موقع پر میرے شوہر نے مجھے دیا تھا اور شادی کے 2 دن بعد ہی میرے کمرے سے غائب ہو گیا تھا، پھر مجھے ملا نہ تھا۔ میں اس بات پر حیران و پریشان تھی کہ میری ساس کے کمرے میں کیسے آیا اور یہ سیٹ ان کے بیڈ کے نیچے کیا کر رہا تھا۔ تو کیا یہ انہوں نے چرایا تھا؟ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گی جبکہ وہ خود اس گھر کی مالکن ہیں؟ مجھ سے زیادہ تو اس گھر پر ان کا حق تھا، تو وہ اتنے سالوں سے اس گھر میں رہ رہی تھیں، ان کے پاس اس طرح کے بہت سارے سیٹ موجود ہوں گے۔ انہیں کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہ میرا سیٹ چوری کرتیں؟ شاید کسی ملازم نے یہ گھٹیا حرکت کی ہوگی، لیکن اگر کسی ملازم نے یہ حرکت کی بھی تھی تو وہ اسے چوری کر کے اپنے ساتھ لے جاتا، اس کمرے میں کیوں رکھا تھا؟ میں نے اس سیٹ کو وہاں سے اٹھایا تھا اور پورے کمرے کی تلاشی لینے لگی اور بہت ساری چیزیں ملیں۔ ان میں ساری میری ہی چیزیں تھیں جو شادی کے بعد گم ہو گئی تھیں۔ میں تو یہ سمجھ رہی تھی وہ ساری چیزیں شاید اس وجہ سے گم ہو رہی ہیں کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری کمرے میں موجود تھیں۔ تو کیا چور میری ساس تھی جو چوری کر کے سارا سامان یہاں رکھتی تھیں؟ لیکن وہ ایسا کیوں کریں گی؟ یہ بات مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور وہ اچانک صبح صبح کہاں چلی گئیں؟ یہ 2 باتیں مجھے مسلسل پریشان کیے جا رہی تھیں۔ گھر کی ملازمہ سے پوچھنے پر مجھے یہ معلوم ہوا کہ بڑی بیگم صاحبہ صبح صبح گھر سے چلی گئی ہیں۔ کہاں گئی ہیں اور کیوں گئی ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، کہ میرے شوہر کا یہ کہنا تھا کہ وہ رشتہ داروں کے گھر گئی ہیں، لیکن مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں دفتر میں کام کرتی تھی۔ اس وقت میری ان سے شادی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ایسا ویسا کوئی ارادہ تھا۔ اس وقت انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان کا کوئی بھی قریبی رشتہ دار نہیں ہے۔ پھر اچانک سے ان کی ماں کے قریبی رشتہ دار کہاں سے آ گئے تھے؟ کیا وہ مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے؟ کیا میری ساس ٹھیک کہہ رہی تھی کہ میں اس گھر سے بھاگ جاؤں؟ اس گھر میں کوئی گڑبڑ تھی اور اسی وجہ سے میرے شوہر نے میری ساس کو اس گھر سے بھیج دیا تھا تاکہ وہ مجھے سچ نہ بتا سکیں۔ وہ ساری چیزیں میں اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ جو بھی تھا میں اس بارے میں کھل کر اپنے شوہر سے بات کرنا چاہتی تھی، ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر ان کے اور ان کی ماں کے بیچ ایسا کیا تھا جو مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ پہلے میری جب بھی کوئی چیز گم ہوتی تو میرے شوہر ہمیشہ یہی کہتے کہ وہ مجھے نہیں لا دیں گے، مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا میری ساس اس شادی سے خوش نہیں تھیں یا کوئی اور وجہ تھی؟ جو بھی تھا سچ سامنے آنے والا تھا اور میں نے سچ جانے بغیر اس گھر میں نہیں رہنا تھا۔ میری ساری مجبوریاں ایک طرف، لیکن اتنی بڑی بات ایک طرف، یہ کوئی عام بات نہیں تھی جسے میں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ اگر گھر کے ملازم اس قسم کی حرکت کرتے تو سمجھ میں آتا، لیکن گھر کی مالکن ایسا کیوں کر رہی تھی؟ ضرور اس کے پیچھے بھی کوئی بڑی وجہ تھی۔ میرا شوہر سب کچھ اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن شاید مجھے بتانا نہیں چاہتا تھا، مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ جبکہ ہم کسی انسان کو سچائی سے جتنا دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ انسان اس کا اتنا ہی پیچھا کرتا ہے اور ایک دن ساری حقیقت جان کر ہی دم لیتا ہے۔
میں کبھی بھی بزدل نہ تھی، کبھی بھی ڈر کر پیچھے نہیں ہٹی تھی اور آج بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ اگر اس راز کے جاننے کی قیمت بھی مجھے یہ ادا کرنی پڑے کہ مجھے یہ گھر چھوڑنا پڑے تو میں یہ بھی ادا کرنے کو تیار تھی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ایک تو اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، مجھے عزت دی تھی، مان دیا تھا، اور دوسرا اس کے مجھ پر بہت زیادہ احسان تھے کہ وہ میرے گھر والوں کا بھی بہت زیادہ خیال کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اتنی بڑی بات کو چھپا کر خاموشی سے نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار تھا۔ اس کے آتے ساتھ ہی میں نے وہ ساری چیزیں اس کے آگے رکھیں، اس سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا تھا۔ وہ ساری چیزیں دیکھ کر خاموش ہو گیا اور میں نے کہا کہ وہ اس بارے میں پہلے سے جانتا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی ماں کا کیا دھرا ہے، لیکن اس نے مجھے نہیں بتایا کہ اس کی ماں ایسا کیوں کرتی تھی۔ اس نے مجھ سے سچ چھپایا تھا کہ میری جو بھی قیمتی چیز غائب ہوتی تھی، اس سب کے پیچھے اس کی اپنی ماں تھی، جبکہ انہیں اس چیز کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ وہ گھر کی مالکن تھی، اس کے پاس تو اس سے زیادہ مہنگی چیزیں موجود ہوں گی، تو پھر انہیں کیا ضرورت تھی۔ اور ویسے بھی میرے شوہر نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا تھا کہ اس کی ماں اپنے قریبی رشتہ داروں کے گھر گئی تھی، جبکہ اس کا تو کوئی قریبی رشتہ دار تھا ہی نہیں۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ یہ سب کچھ مجھے کبھی نہیں بتانا چاہتے تھے، لیکن اب یہ سچائی بتانا بہت زیادہ ضروری ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے پورا سچ بتا دیا تھا۔ وہ عورت جو اس گھر میں موجود تھی وہ اس کی ماں نہیں بلکہ وہ ان کے ابا کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی اصلی ماں تو بہت پہلے انتقال کر گئی تھی، جبکہ وہ عورت ان کے ابا کے دفتر میں کام کرتی تھی اور ان کی ایک معمولی سی سیکرٹری تھی۔ اس نے دولت کی خاطر لالچ میں آ کر ان کے ابا سے شادی کی تھی اور اس کے ابا کے مقابلے میں وہ عمر میں چھوٹی تھی۔ ان کے بابا جو کہ ایک بیٹے کے باپ تھے، ایسے میں وہ عورت کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھی، اور اسی وجہ سے شادی کے بعد وہ ابا کو بوڑھا کہتی اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتی کہ میں کہاں اس بوڑھے سے شادی کر کے پھنس گئی ہوں۔ میرا شوہر اس وقت 10 سال کا تھا اور چھوٹا تھا، لیکن یہ سب سمجھتا تھا۔ اسے وہ عورت بری لگنے لگی جو اس کے باپ کے بارے میں ایسا سوچتی تھی، اس کے پیسوں سے عیش کرتی تھی اور اسی کو برا بھلا کہتی تھی۔ میرے شوہر اپنے بابا کے سب سے زیادہ قریب تھے۔ سب سے پہلے ان کو ان کے باپ سے دور کیا گیا اور پھر پورے گھر پر خود حکمرانی کیا کرتی تھیں۔ اس گھر سے قیمتی چیزیں چرا کر لے جایا کرتیں اور میرے سسر کے سامنے یہ کہتیں کہ ان کے بیٹے نے چوری کر کے اپنے دوستوں کو دے دی ہے۔ ایسے میں میرے شوہر کے دل میں اس کے لیے نفرت اور زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ اسے سخت ناپسند کرنے لگے۔ میرے سسر کی غیر موجودگی میں وہ سارا دن باہر گھومتیں اور سارے کام اپنی مرضی سے کرتی تھیں۔ حسن نے بھی اسے اختیار دے رکھا تھا، وہ جو چاہیں کر سکتی تھیں۔ میرے شوہر کے کہنے کے مطابق اس عورت نے ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے تھے، ان کو ان کے باپ سے دور کر دیا تھا، ان کے حصے میں کسی کی محبت نہ تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ایک وقت میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، اگلے ہی وقت میں ہو سکتا ہے کہ سارے اختیارات ان کے پاس موجود ہوں۔ ایسا ہی کچھ اس گھر میں ہوا تھا۔ کل تک جو اختیارات اس عورت کے پاس موجود تھے وہ آج میرے شوہر کے پاس تھے۔ اپنے باپ کی موت کے بعد سارا بزنس میرے شوہر نے سنبھال لیا اور اس گھر میں بھی اب اسی کی حکمرانی چلتی تھی۔ جب اس عورت کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ اس کی حکومت ختم ہونے والی ہے، بادشاہت ختم ہونے والی ہے، تو اس نے اپنی چالاکیاں فوراً ہی بند کر دیں اور میرے شوہر کے حکم کے مطابق اس گھر میں رہنے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہاں اس گھر میں صرف اور صرف انسانی ہمدردی کے تحت رکھا ہوا تھا اور وہ اس کے ابا کی بیوی تھی۔ اسے اس کے کمرے میں جگہ مل گئی تھی، لیکن جب سے میری شادی ہوئی تھی اس عورت نے ٹھان لی تھی کہ مجھے اس گھر سے نکال دے گی، اس لیے وہ مجھے بھاگ جانے کا کہتی تھی۔ کہیں میں اس گھر میں رہ کر میں اپنی جگہ نہ بنا لوں، اس گھر کی مالکن نہ بن جاؤں۔ شوہر جو کہ کام کی وجہ سے سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا، ایسے میں پورے گھر میں اس کی مرضی چل سکتی تھی، اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھیں کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان دیوار کھڑی کرنا چاہتی تھیں، اور تو مجھے ڈرا دھمکا کر اس گھر سے نکالنا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھی کہ میں یہ سمجھوں کہ اس گھر میں کوئی سایہ ہے، جن ہے، اور اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں، لیکن میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا۔ پوچھنے پر ساری سچائی کھول کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرا شوہر ان کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اور نہ ہی ان کے ساتھ زیادہ بات چیت کیا کرتا تھا۔ ان کے لیے یہ کافی تھا کہ انہیں اس گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں کی تھیں
اور مجھے اس گھر سے نکالنے کی کوشش کی تھی، جبکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے ساری زندگی جو ان کے باپ کے ساتھ کیا تھا وہی سب میرے ساتھ کریں، اس لیے انہوں نے انہیں ان کے رشتہ داروں کے پاس بھیج دیا تھا۔ اب وہ ہمیشہ وہیں رہنے والی تھیں۔ اس گھر میں اس کی کوئی جگہ موجود نہ تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ یہ گھر میرا ہے اور اس گھر کی مالکن میں ہوں، جس طرح چاہے اس گھر میں رہ سکتی ہوں اور کوئی بھی میری چیز ادھر سے ادھر نہیں کرے گا۔ ہر چیز پر میرا پورا حق ہے۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ اس عورت کو گھر سے نکالا جائے۔ میں تو صرف اور صرف حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میرے ابا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنا کام دوبارہ سنبھال لیا۔ امی اور بھائی کی ذمہ داریاں انہوں نے خود سنبھالنی تھیں، جبکہ وہ میرے شوہر سے اب کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں لینا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے انہوں نے ہماری بہت مدد کی ہے، ان کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کر دیا۔ میرے شوہر واقعی میں ہی ایک نرم دل انسان تھے، واقعی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا میں انہیں اس وقت سے اچھی لگتی تھی جب میں پہلی بار ان کے آفس میں کام کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن فوراً سے شادی کی بات کرنا انہیں غیر مناسب لگتا تھا، اور پھر معلوم ہوا کہ میری شادی طے ہو چکی ہے تو اس وجہ سے وہ خاموش ہو گئے تھے، چپ کر گئے تھے۔ لیکن جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ میری شادی ٹوٹ گئی تھی اور مجھے مدد کی ضرورت تھی تو انہوں نے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ضروری نہیں کہ ہر بار ہمیں دھوکہ ملے، نہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہر بار کوئی امیر انسان کسی غریب سے نفرت کرے یا اس کا استعمال کرے۔